احکام الہی۔ جوانی کا زمانہ طاقتور، منہ زور اور کڑا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم جوان تھے اس وقت اس میں ضد بھی شامل تھی، اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم کو دنیا بھر کے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ کوئی مشکل سے مشکل بات ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ اس عمر میں ایک خاص طرح امتیاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک دن بابا سے پوچھا، سر آپ یہ بتائیں، ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہیں زندگی کی، اب یہ بتائیے آپ کے جو برے برے لوگ ہوتے ہیں، ناکارہ ہوتے ہیں، جن کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنہوں نے بہت سے مظالم ڈھائے ہوتے ہیں لوگوں پہ کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، بڑے اونچے درجوں کے ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ رتبے کے ہوتے ہیں، اور جو بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے نیک، بڑے پاکیزہ، وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرتی طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے رہے، اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم بڑے مایوس ہوئے اور واپس اپنی کوٹھری میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے طور پر غور کرنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے، یہاں پر بھی 2 نمبر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بڑی افزائی ہے، وہ عزت افزائی ہوتی ہے، اور جو اچھے ہیں بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اب کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیوں سزا ملتی ہے زندگی میں؟ ایک 3 سال کا بچہ ہے، وہ باہر نکلا سڑک پر اپنی گیند کو پکڑنے کے لیے، تیزی سے ایک کار آئی، اس کو کچل کے چلی گئی۔ اب اس کا کیا قصور تھا؟ اس طرح کے بے شمار سوالات جو ذہن میں آتے تھے، جب بھی آتے تھے اب بھی آتے ہیں۔ ان کا جوانی کا دور بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتدریج آتے چلے جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک انسان زندہ ہے وہ ضرور ان سوالوں کو فیس کرتا ہے اور ان کا جواب نہیں دے پاتا۔ ایک روز میں اور میرا ساتھی بڑے بے چین ہوئے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا جو ہمارے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے حساب سے تو ہم بڑے اچھے لوگ تھے۔ ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ یہ راز کھول کے بتائیں، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو آپ لوگ جو ہے نا، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب صورتحال اختیار کر لی، آپ فعل اللہ کے اوپر تنقید کرنے لگ گئے ہیں۔ فعل اللہ کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو چاہے اس کی مرضی کرے، لیکن آپ صرف اس کے احکامات تک رہیں، اللہ کے فعل سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کہا، سر یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو کالج اور یونیورسٹی میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جی تنقید کریں، ڈسکشنز کریں، ڈائلاگ کریں۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ کا اور اللہ کا رشتہ ایسا نہیں ہے، تو آپ سے ہمیشہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ احکام الہی کو چھوڑ کر فعل الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ احکام الہی، اللہ کا حکم، وہ چھوڑ کر فعل الہی جو اللہ کر رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی جو بڑے غور طلب تھی۔ پھر جب تھوڑا سا وقت اور گزرا اور ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو یہ محسوس کیا کہ واقعی ہماری توجہ فعل الہی پہ زیادہ ہے، ہم خواہ مخواہ اس میں دخل دینے کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کلفٹن گئے، ارادہ تھا کہ ساحل پر پکنک منائیں گے، بالکل پانی کے قریب جا کر ریت میں، وہاں جا کر دری بچھا لی، سامان رکھ دیا اس کے اوپر۔ تو میں نے کہا کوئی لہر ایسی آئے گی جو ہمارے پر چڑھ جائے گی، تو کہا جی کوئی بات نہیں، بھاگ چلیں گے، دری کھینچ لیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ جب میری بیوی سامان لگا رہی تھی چائے وائے کا، تو میں نے دیکھا کہ اس دری کے اوپر ایک چھوٹی سی چونٹی ہے جو چلی جا رہی ہے۔ بڑا حیران ہو کہ یا اللہ، سمندر کے پاس گھونگا سپی تو ہو سکتے ہیں، چونٹی کا کیا کام ہے؟ اب میں غور سے سوچنے لگا کہ یہ لالو کھیت سے چلتی چلتی 13 دن کی مدت سفر طے کر کے اگر آج ساحل پہ آئی ہے، پھر میں سوچنے لگا اس نے اتنی مصیبت کیوں اختیار کی؟ پھر میرے اندر سے آواز آئی، بے چین ہوگی بیچاری، گھر بیٹھی ہوگی، اس نے سوچا جو یہاں رہتی ہوں تو جا کے سمندر کی حقیقت معلوم کروں، یہ تو سمندر کی گہرائی اور اس کی وسعت کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئی ہے، اور کہتی ہے کہ میں سمندر کو اچھے سے جاننا چاہتی ہوں۔ تو مجھے ایک دم خیال آیا، یہی کیفیت انسان کی ہے، وہ اللہ کو اس کی گہرائی اور گہرائی کو ایک چونٹی سے بھی کمتر ہونے کے باوصف جاننے کی آرزو رکھتا ہے۔ جاننے کا تجسس اور شوق تو ہمیں موجود ہے، ہم بیٹھے رہے، خیر ایک لہر آئی اور اس چونٹی کو، ہماری جائے نماز کو اور سب چیزوں کو بھگو کے چلی گئی۔ تو مجھے خیال آیا کہ واقعی اللہ جو چاہے اور جیسے چاہے ویسا کرے، لیکن اس کے باوصف دل کے اوپر ایک بوجھ ضرور رکھا رہتا ہے۔ آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ۔ تو ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی تم سچے ہو اور تم جاننا چاہتے ہو اس راز کو، اب صرف یہی نہیں کہ سری پائے کھاتے ہوئے، نہاری کھاتے ہوئے یا بروش کھاتے ہوئے آپ بات کریں۔ اگر آپ سچ مچ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ ہے بڑا سیدھا اور پائیدار، وہ یہ کہ آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ جو آپ احکام الہی کے اندر داخل ہوتے جائیں گے، اس محیط کے اندر اپنے آپ کو سمیٹتے جائیں گے، آپ پر اسرار الہی ضرور واضح ہوں گے۔
جس طرح سے آپ ایٹم کا راز معلوم کرنے کے لیے جو چھوٹا سا ایٹم جو آنکھ کو بھی نظر نہیں آتا، خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، وہ کس طرح اتنا طاقت، اتنا بڑا، اتنی زیادہ پاور رکھتا ہے کہ سارے علاقے کو، ملک کو، جگہوں کو، شہروں کو پھاڑ کے رکھ دے اور ملیا میٹ کر دے۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نیوکلیر فزکس پڑھیں، پھر آپ لیبارٹری میں آئیں، لیبارٹری میں آ کر اس پہ تجربہ کریں، اس کے بعد آپ کہوٹا جائیں گے، کہوٹا میں جا کے ان کے ساتھ کام کریں گے، پھر آپ پر شیشے کی طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے افعال کو جاننے کے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ یہ راستہ ہے، جب آپ احکامات کی لیبارٹری میں آ جائیں گے تو پھر یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ آپ پر واضح ہوتی جائیں گی، اور واضح یوں ہوں گی کہ انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے، ایک سنگل بینڈ کا ریڈیو سیٹ جیسا ہے۔ اب جیسے ہم ایک سنگل بینڈ کے ریڈیو پہ ہوتے ہیں تو ایک ہی اسٹیشن بجتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوں گے، بے شمار لہریں ہیں، بے شمار ملک ہیں، سب کچھ ہو، لیکن سنگل بینڈ کا ریڈیو ہوگا تو اس پہ ایک ہی چینل بجے گا۔ تو جو آپ احکام الہی میں داخل ہوں گے، آپ کے بینڈز میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ سگنلز جو آپ کو سنائی نہیں دے رہے، وہ جو محسوس نہیں ہوتے، وہ جن کا احساس نہیں ہوتا، ان کا ارتعاش آپ کے اندر داخل ہونے لگے گا۔ وہ اسرار فٹافٹ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے، لیکن اس وقت رک جائیں گے جب آپ احکام الہی سے ذرا بھی منہ پھیر کے کھڑے ہوں۔ ہم جیسے آدمی، چھوٹے آدمی، بلکہ بے حیثیت، ہم نے تو ایسے رازوں کو نہ جاننے کی کوشش کی ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری کوشش، لیکن کچھ لوگ ایسے میں نے بڑے قریب سے دیکھے ہیں جنہوں نے اس بات کو دل میں تہیہ کر کے اپنا لیا۔ پچھلے دنوں میرے بچے مجھ سے لیڈی ڈیانا کی بات کر رہے تھے۔ اب جانتے ہوں گے کہ مر گئی بیچاری، فوت ہو گئی، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ اب جناب اس کا جو جنازہ چلا ہے تو کل دنیا نے دیکھا، ہر ٹی وی اسٹیشن سے۔ اب آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ جلدی جلدی دنیا کے اسٹیشن بدل سکتے ہیں۔ جیسا ہم نے یہاں پی ٹی وی لاہور میں دیکھے، ہم سب نے دیکھا کہ جی ہر جگہ پہ اسی کا جنازہ چل رہا ہے، ساری دنیا میں گلوبل راؤنڈ اپ ہو گئی، سارے کرہ ارض پہ۔ اب ہم سب گھر میں بیٹھے حیران ہو رہے ہیں، مروب بھی ہو رہے ہیں۔ اب ایک بات دہرانے کے، دیکھیں اس کا رویہ چونکہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا تھا، اس نے مریض بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا۔ جب وہ یہاں آئی، اس نے بڑے بڑے ایسے اہم کام کیے جو دنیا میں خیر کے تھے۔ اس نے بارودی سرنگیں تھیں، ان کو دور کرنے میں مدد کی۔ اسے اللہ نے رتبہ دیا کہ اس کا جنازہ اتنا بڑا ہے کہ جو شہنشاہیت کی رائلٹی ہیں، جتنے بھی وہ لوگ ہیں، وہ بھی بگی سے اتر کر پیدل چل رہے ہیں۔ شاید زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ جو رائلٹیز ہیں اس کے پیچھے پیدل چل رہے تھے، اور سب اتنی تعریف کر رہے تھے کہ میں مروب ہو گیا، اور میں تھوڑا متاثر بھی کہ شاید اسے بھی نہیں مرنا چاہیے تھا، اور میں عینی شاہد تھا اس بات کا کہ اس کی طبیعت اور اس کا مزاج بہت اچھا تھا۔ ایک شام یہ آئی تھی ہمارے گھر، لیڈی ڈیانا، معمولی سے لوگ ہیں ہم، معمول سا ڈرائنگ روم میں جب وہ آئے تو لائٹ چلی گئی، ہمارے لوڈ شیڈنگ تو ہوتی، ہم بڑے پریشان تھے۔ میری بڑی آپا جو تھی کہنے لگی، ہائے ہائے دیکھو شہزادی آئی، اس پہ کتنا ظلم ہو گیا، بتیاں بجھ گئی۔ تو وہ کہنے لگی، نیور مائنڈ آپا، نو اٹس نتھنگ، کینل ول ڈو، کوئی بات نہیں، موم بتی چلا لے۔ ہم بھاگ کے گئے، جلدی سے کینڈل لے کر آ، صابری دکان سے ملازم بھاگ گیا تو کہنے لگا، صابری کہتے ہیں موم بتیاں نہیں پڑی، اب اندھیرا بہت ہے، پتہ نہیں موم بتیاں کہاں رکھی ہیں۔ اب ہم ایسے ہی باتیں کرنا شروع ہوئے، ہم بڑے متاثر کہ اتنی بڑی شخصیت ایسی بات کرتی جا رہی ہے۔ ایک ذاتی مشاہدہ جو ہے، میں اپنے دوستوں اور دیکھنے والوں سے اور اپنے بچوں سے اور پوتوں سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی شان اور اللہ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس میں جو خوبیاں آپ گنوا رہے ہو، اس کا ہونا نہ ہونا شاید اتنا معنی نہیں رکھتا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کو پسند ہے۔ اس نے تم کو دکھایا کہ دیکھو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ڈیانا کی دوسری زندگی سے ہم سب لوگ واقف ہیں، بہت اچھا سے جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ایک فعل ہے جو وہ کر رہا ہے۔ میرے لیے اللہ کو حکم، اور وہ میرے رول ماڈل نہیں ہے کوئی، میرے رول ماڈل حضرت بی بی فاطمہ ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ میں دیکھوں اس کا جنازہ چلا جا رہا ہے، بڑی شان ہے۔ میرے بچوں کے چہروں پہ بھی اداسی تھی، کتنی بری سی بات ہے، کام کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اللہ کا پسندیدہ ہونا ایک بڑی بات ہے۔ بہرحال میں تھوڑا پریشان اور غمزدہ تھا۔ میرے بچوں نے میری بڑی ٹکائی کی کہ آپ بڑے کمال کی بات کرتے ہیں، آپ تو بڑے سخت دل آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا، اللہ کوئی ایسی بات میرے دل میں ہے جو میری عزت رہ جائے۔ میری بات اللہ نے مان لی، چھٹے دن مدر ٹریسا فوت ہو گئی۔ اب میرے کہنے سے تو نہیں ہو گئی، اللہ کی مرضی تھی۔ مدر ٹریسا نے تو 80 برس کی عمر تک شروع سے لے کر آخر تک لوگوں کی بے شمار خدمت کی اور ان کو ہر طرح سے مدد اور آسانی دی۔ وہ کوہڑی کے مریض اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لاتی تھی، اور کلکتہ کی سڑکوں پہ مرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے لوگ، ان کی داد رسائی کرتی تھی۔ اب جب وہ فوت ہوئی تو میں نے اس کا جنازہ دیکھنے کے لیے ٹی وی لگایا، BBC لگایا۔ اب جہاں سے دیکھنے کو ملا وہ چھوٹا سا معمولی سا
تو میں کہنے لگا یا اللہ اس کا جنازہ تو ایسا غیر معمولی ہونا چاہیے تھا. نوبل پرائز ملا ہے مدر ٹریسا کو امن کا, اس نے تو سب قربان کر دیا انسانیت پہ, پر یہ تیری شان ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو احکام الہی میں داخل ہونے سے پہلے وہ فریکوینسی ضرور ملتی ہے. اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کے زور پر آدمی اپنے دل اور دماغ دونوں کو ایک فریکوینسی پہ لا سکتا ہے, ان سوالوں کے جوابوں کو جان سکتا ہے, آنکھ سکتا ہے. لیکن بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت بڑا شخص, بہت بڑا آدمی احکام الہی پہ پورا کا پورا اترا ہوا کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سے کنارہ کش ہوتا ہے, جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے, اپنی مرضی سے یا اس کے خلاف, وہ پھسل جاتا ہے اس جگہ سے. تو اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ الگ طرز کا ہوتا ہے. ایک بہت بڑے صوفی اپنے بچوں کی اور اپنے مریدین کی ٹریننگ کے لیے ڈیرے سے نکل کے باہر جنگل میں گئے, اور ایسے جنگل میں جس کے قریب سمندر تھا. جا کر ان کو جنگل کے نظارے بھی دکھانے تھے, تو اللہ اور جنگل کا اور سمندر کا رشتہ بھی اپنے انداز میں سمجھانا تھا. تو اس کے لیے ان کو لے جانا ضروری تھا. سمجھے وہ ایک لیبارٹری تھی ان کے لیے. مریدین کی ایک لمبی جماعت تھی, اور وہ جو بابا تھے وہ ایک درخت کے شاخ پر بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہے. چنانچہ ایک شام ایسا ہوا کہ ایک اور بزرگ آ گئے, انہوں نے ان کو سلام کیا. اب یہ صوفی صاحب جو مریدین کی فوج لے کے گئے تھے اٹھ کے کھڑے ہوئے, دست بدست ان کے سامنے جھک گئے, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. تو یہ جو جوان مرید تھے پریشان ہو گئے کہ اب یہ کون صاحب ہیں جن کے آگے ہمارا مرید جو ہے, ہمارا جو پیر ہے, جو ہمارا گرو ہے, جس کو ہم مانتے ہیں, وہ ان کے ساتھ اتنی ادب سے بات کر رہا ہے. اب میرے جیسا جو ایک مرید تھا اس کو خود بد ہو رہی تھی. اس نے پوچھا کہ ان کی بھی کچھ خدمت ہونی چاہیے, یہ وقت کے کوئی ولی ہوں گے بہت. مرید اپنے پیر کو ایک طرف لے جا کے پوچھنے لگا کہ صاحب یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ ولیوں کے ولی ہیں, اور ہم خوش ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات ہو گئی. یہ امیر البحر ہے, یہ سمندروں کے قطب ہے, سمندروں کی ڈیوٹی ان کو سونپی گئی ہے. اب جب ہم اتفاق سے سمندر کے کنارے آ کے بیٹھے ہیں تو یہ ہم سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں. اس نے کہا یہ جو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے, اس سے تو ہماری ترقی ہوگی. ان سے کچھ اور پوچھے. بولے بیٹا بات یہ ہے کہ یہ تمہاری ترقی نہیں کر سکتے, کیونکہ بڑے دکھ کی بات ہے, میرا دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ان کے جو کاندھوں پہ سٹار لگے تھے وہ اتر چکے ہیں, اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے, اور وہ اپنے آپ کو ابھی تک امیر البحر سمجھتے ہیں. جب یہ بات سنی تو اس مرید نے رونے لگا کہ اتنا بڑا درجہ میرا پیر ان کو دے رہا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں. اور وہ اتنی زور سے رویا کہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ خاموش رہے, ان کو علم ہو گیا تو انہیں تکلیف ہوگی. خیر وہ بیٹھے ملے باتیں کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا ہم کو اجازت دیجیے, ہمیں ڈیوٹی پر سمندروں میں جانا ہے. تو مرید نے کہا میں انہیں چھوڑاؤں. انہوں نے کہا ضرور, یہ تو ہمارا فرض ہے. پیچھے پیچھے ان کے دست بدست چلتا چلا گیا. اب جو امیر البحر تھے وہ آگے آگے چلے, جنگل میں جاتے رہے. گھنا جنگل آیا. اس نے کہا آگے آ جاؤ میاں ہمارے ساتھ. اس نے کہا نہیں حضور ٹھیک ہے. اور جب بات کی تو زور سے چیخ ماری اور رونے لگا. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, تم رونے کیوں لگ گئے؟ اس نے کہا حضور میرا دل بھرایا ہے اور میرے اوپر ایسی افتاد پڑی ہے میں عرض نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا بے فکر رہو, ہم سے بات کرو, ہم تمہارے پیر سے بات کریں گے کہ یہ الجھن ہے. اس نے کہا ہاں حضور الجھن ہے. اس نے کہا کیا الجھن ہے؟ اس نے کہا حضور الجھن یہ ہے کہ آپ امیر البحر ہیں, آپ کا تصرف ہے سمندروں پر, اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. لیکن اس نے کہا حضور آپ کے تو سٹار اتر چکے, اب آپ اس ڈیوٹی پر نہیں رہے, اور تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے کہا کیا بکتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ فرمایا گیا جو عرض کیا ہے, اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور جب انہوں ادھر ادھر دیکھا تو انہیں واقعی محسوس ہوا کہ جو رتبہ یا جو عہدہ انہیں ملا تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے زمین سے خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنا شروع کی, اور جو واویلا کیا کہ جنگل میں چرند پرند سب شاخوں سے اڑ گئے. تو انہوں نے کہا اے پیارے نوجوان, تم نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی نا, ایک مہربانی اور کر دو. میرے پاؤں میں رسی باندھو اور مجھ کو گھسیٹو زمین پر, اس جنگل میں, اس کڑی سرزمین پر جہاں کیکر کے کانٹے اور کیا کچھ نہیں ہے. میں واویلا کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم نہ ماننے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے جو بے خیالی میں مجھ سے ہو گیا. اس نے کہا کہ حضور میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا, آپ قتل کر دیں مجھے, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں درخواست کرتا ہوں, میں کبھی تجھے اس کا بدلہ بھی دے دوں گا. بیچارہ مجبور ہوا. اس نے سخت بیل توڑی, اس کو بل دیا, حکم کے مطابق ان کے ٹخنوں پہ باندھا, کندھے پر بیل کو رکھا, اور چیختے مارتا ہوا خود بھی ان کو بت کی طرح گھسیٹتا ہوا جنگل میں چل پڑا. اور وہ روتے جا رہے ہیں, اور آہو بکا کرتے جا رہے ہیں, اور فریاد کرتے جا رہے ہیں کہ جو ہماری کوتاہی ہوئی ہے, جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کیے جائیں. جب وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جتنے پرندے درختوں میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی چیخ پکار شروع کر دی. جنگل کی ہرنیاں, ہرن, شیر, چرند پرند سب کھڑے ہو گئے,
اور منہ اٹھا کر کہنے لگے یا باری تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تو جانور ہیں، لیکن درخواست تو کر سکتے ہیں کہ ان کو معافی عطا کر دی جائے۔ ان کا رونا بلکنا چیخنا اللہ کو کیا پسند آیا کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ چنانچہ اٹھ کھڑے ہوئے، اب وہ اپنے عہدے پہ تھے واپس۔ تو اس مرید نے کہا حضور میں تو خوشی سے بے چین ہو رہا ہوں الحمدللہ۔ جب وہ جانے لگے سمندر کا کنارہ نزدیک آ گیا، کیونکہ اب انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا تھا، تو مرید نے کہا حضور میری حیثیت تو نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کوتاہی کیا ہوئی تھی، کیا یاد ہے آپ کو؟ کہنے لگے چند روز کی بات ہے، میں سمندر میں اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا اور حکم خداوندی سے وہ چل پھر رہا تھا۔ بڑی تیز بارش ہونے لگی سمندر میں، تو میں نے کہا یا باری تعالیٰ اس بارش کو یہاں ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ بھرے سمندر پہ بارش اگر سوکھے میدانوں میں ہو تو کچھ فائدہ ہو، لوگوں کو اناج ملے، فصلیں اگے، بس اتنی سی بات تھی۔ میں نے رائے دی تھی فعل اللہ کے اوپر۔ تو خواتین و حضرات، فعل اللہ اور احکام اللہ یہ سب اور ہیں، ہم احکام الہی کے پابند ہیں۔ پھر بات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ شکریہ۔